پیارے بچوں، آج ہم آپ کو سنائیں گے بہت سی کہانیاں۔ میں ہوں سدرا باجی۔ یہ کہانیاں آپ کی زندگی میں اچھی باتیں سکھائیں گی اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب لائیں گی۔ ہر کہانی کے بعد آپ کو ایک سبق ملے گا جو آپ کو ایک اچھا انسان بننے میں مدد کرے گا۔ امید ہے آپ کو یہ کہانیاں بہت پسند آئیں گی۔ بہت پرانی بات ہے، جب آپ کے دادا دادی بھی چھوٹے بچے تھے، اس وقت کی بات ہے۔ اس وقت تھا 19 صدی کا۔ تب نہ بجلی ہوتی تھی، نہ ٹی وی، اور نہ ہی موبائل، اور نہ ہی فون، مگر رمضان کا مہینہ تب بھی اتنا ہی خاص اور روشنیوں سے بھرا ہوتا تھا جتنا آج ہے۔ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں احمد اور فاطمہ رہتے تھے۔ وہ دونوں بھائی بہن تھے اور رمضان کا بے صبری سے انتظار کرتے تھے۔ ان کے گھر میں صبح سے ہی خوشبو پھیل جاتی تھی۔ امی جان سحری کے لیے گرم گرم روٹیاں اور دال بناتی تھیں۔ ابو جان مسجد کی اذان کی آواز سن کر سب کو جگاتے تھے۔ کوئی الارم کلاک نہیں تھا، بس اللہ کا نام اور اذان کی آواز ہی سب کو اٹھا دیتی تھی۔ سحری کے بعد احمد اور فاطمہ قرآن پڑھتے تھے۔ ان کے پاس رنگ برنگی کتابیں نہیں تھیں، بس ایک پرانا سا قرآن تھا جس کے صفحے بھی تھوڑے تھوڑے شہید ہوئے تھے، مگر وہ اسے بہت محبت سے پڑھتے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے۔ دن بھر بچے کھیلتے، مگر دھیان رکھتے کہ کسی کو تنگ نہ کریں۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے روزے رکھتے تھے جو کبھی کبھی پورے بھی نہیں ہوتے تھے، مگر ان کی نیت صاف ہوتی تھی۔ دوپہر میں وہ امی جان کے ساتھ مل کر افطاری کی تیاری کرتے تھے۔ کبھی پکوڑے بناتے، کبھی میٹھی لسی، ہر چیز گھر میں ہی بنتی تھی، بازار سے کچھ نہیں آتا تھا۔ شام ہوتی ہی سب گھر والے ایک ساتھ بیٹھ جاتے، مسجد سے اذان کی آواز آتی اور سب مل کر افطار کرتے تھے۔ کھجور سے روزہ کھولتے، پھر پانی پیتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے۔ اس وقت کی افطاری میں بہت سادگی ہوتی تھی، مگر اس میں بہت برکت اور خوشی ہوتی تھی۔ سب ایک دوسرے سے باتیں کرتے، دن بھر کی کہانیاں سنتے۔ کوئی جلدی نہیں ہوتی تھی، کوئی شور شرابہ نہیں ہوتا تھا۔ رات کو ابو جان بچوں کو مسجد لے جاتے تھے تراویح کے لیے۔ مسجد میں بھی بجلی نہیں ہوتی تھی، بس چھوٹے چھوٹے دیے اور موم بتیاں جلائی جاتی تھی، مگر ان دیوں کی روشنی میں بھی بہت سکون ملتا تھا۔ بچے تراویح میں خاموشی سے بیٹھتے اور اللہ کا ذکر سنتے۔ انہیں بہت اچھا لگتا کہ وہ سب مل کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ عید کے دن بھی بہت خاص ہوتا تھا۔ نئے کپڑے پہنتے، عیدی ملتی اور سب مل کر خوشیاں مناتے۔ اس وقت کے رمضان میں سادگی تھی، مگر اس کا سادگی میں بہت محبت، اتفاق اور اللہ سے قربت تھی۔ لوگ ایک دوسرے کا محبت سے بہت ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے۔ اگر کسی کے گھر میں کھانا کم ہوتا تو دوسرے لوگ ان کی مدد کرتے۔ یہ سب لوگ مل جل کر رہتے اور ایک دوسرے کا درد بانٹتے تھے۔ اور یہ رمضان تو ہے ہی ایک دوسرے کے درد دکھ کو سمجھنے کا مہینہ۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خوشی اور سکون مہنگی چیزوں میں نہیں ہوتا، بلکہ سادگی، محبت اور اللہ کا شکر میں ہوتا ہے۔ چاہے وقت کتنا بھی بدل جائے، رمضان کی روح ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے۔ اللہ کی عبادت، صبر، شکر اور ایک دوسرے سے محبت۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید دلچسپ اور سبق آموز کہانی کے لیے سبسکرائب کر لیں نورانی قاعدہ چینل کو۔